ہر امام کے قاتل مسلمان آپ کو ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں دو نظریے تھے، ایک آل رسول کا احترام کر رہے ہیں، ان کی عزت کر رہے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو آل رسول کو اذیت دے رہا ہے، ان کے مال کو غصب کر رہا ہے، انہیں قتل کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں بھائیوں، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ مظلوموں پر درود و سلام بھیجئے اور قاتلوں پر دل کھول کے لعنت کیجئے، اس لیے کہ یہی درس قرآن بھی ہے، سیرت نبوی کا بھی درس یہ ہے۔ خدا منصور دوانقی پر لعنتوں میں اضافہ کرے کہ اس ملعون نے امام کو بہت زیادہ اذیتیں دیں، بہت زیادہ پریشان کیا، اور اسی کے زہر دینے سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ اس نے کئی مرتبہ تلوار کے ذریعے یہ ارادہ کیا کہ وہ صادق آل محمد کو قتل کر دے، لیکن اللہ کی مرضی اس وقت نہیں تھی، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ ابھی صادق آل محمد اس دنیا فانی میں لوگوں تک اور مذہب حقہ کو پہنچائے۔ کہنے والا کہتا ہے، راوی ربی کیا یہ بیان ہے کہ ایک دن بڑے غصے میں منصور دوانقی نے مجھ سے یہ کہا کہ صادق آل محمد جعفر ابن محمد کو گرفتار کر کے لاؤ، اور اس کی گفتگو سے مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ امام کو قتل کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ بہرحال کہتا ہے کہ میں مجبوراً یہ اس کے دل میں تھوڑی بہت امام سے لگاؤ تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ ان سے یہ کئی درجہ کئی گنا بہتر ہیں۔ تو کہتا ہے کہ مجھے عجیب سا تو ضرور لگ رہا تھا، مگر دنیا اس کے سامنے تھی، وہ امام کو لے کے آیا۔ جب لے کے آیا تو کہا میں اس خوف پہ تھا کہ یہ ابھی امام کو قتل کر دے گا، لیکن جیسے امام دربار میں داخل ہوئے تو بجائے اس کے کہ وہ جو اول فول بک رہا تھا اور شیطان اس کے ذہن کے اوپر پوری طرح سے غالب تھا اور وہ آل محمد کی دشمنی کا کھلم کھلا اظہار کر رہا تھا، میں نے دیکھا وہ تو کھڑا ہو گیا تعظیم کے لیے اور اپنے پہلو میں امام کو بٹھالا، اور اس نے یہ کہا تھا، جلاد کو یہ حکم دیا تھا کہ جب امام آئیں گے میں ان سے گفتگو کروں گا، جب میں ہاتھ پر ہاتھ ماروں تو اس وقت تم تلوار ان کے گلے پر مار دینا، ان کو قتل کر دینا۔ کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام عالی مقام کو اپنے پہلو میں ڈالا، گفتگو کر رہا ہے اور بڑی میٹھی زبان میں گفتگو کر رہا ہے، بڑے اچھے کلام کر رہا ہے، اور اس کے بعد امام جب رخصت ہونے لگے وہاں سے تو ان کی تعظیم کی اکرام کیا اور انہیں جو ہے وہ باہر تک پہنچایا، تو میں بہت مبہوت ہو گیا، اور میں نے سوچا یہ کیا، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ بلا کے لاؤ اور میں نے قتل کروں گا، اور یہاں نہ اس نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، نہ کوئی ان سے اس طرح کی گفتگو کی، ہوا کیا۔ تو جب امام وہاں سے تشریف لے گئے تو راوی کہتے ہیں میں نے منصور دوانقی سے پوچھا کہ یہ جلدی تیرا مزاج کیسے بدل گیا کہ ابھی تو اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا، جب امام سامنے آئے تو اس طرح کی گفتگو کر دے، کسی سے بیان نہ کرنا ورنہ شیعہ اس کے اوپر فخر کریں گے اور امام کی حقانیت اور عام ہوگی۔ میں تجھے اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ تو میرا بڑا قریبی و ہمراز ہے۔ ہوا یہ کہ جب امام آئے، صادق آل محمد آئے، تو ان کے ہمراہ ایک اژدہا آیا اور وہ میرے قریب آ کر فصیح و بلیغ عربی میں عربی بول رہا ہے وہ اژدہا کہ اگر تو نے امام کو اذیت دی تو میں تیرے گوشت کو تیری ہڈیوں سے الگ کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، کا سبب یہ تھا کہ میں نے اپنا ٹون بدل دیا، اپنا لہجہ بدل دیا، اور میں ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ اور بھی منصور دوانقی کے حالات زندگی ہیں،
موقع ملے گا کبھی میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بڑے دلچسپ واقعات ہیں کہ جس کے اندر منصور دوانقی امام کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تلوار تک کھینچ لیتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی پھر وہ تلوار رکھ لیتا ہے، امام کی خدمت میں 10,000 درہم و دینار دیتا ہے اور ان کے عطر لگاتا ہے اور امام کو بڑی شان سے رخصت کرتا ہے۔ سبب یہی تھا کہ وہ انہیں تنہا سمجھ رہا تھا، لیکن جو الہی نمائندے ہوتے ہیں ان کا لشکر الہی لشکر ہوتا ہے، جہاں پہ وہ چاہتے ہیں اس لشکر کا اظہار کرتے ہیں اور جہاں پر چاہتے ہیں اس لشکر کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام کی شہادت کے لیے جو تاریخ ہے اس میں تھوڑا سا ہمارے بزرگ علماء میں اختلاف ہے۔ اکثریت اس کی قائل ہے کہ امام کی شہادت ماہ شوال میں ہوئی، یعنی عید کے مہینے میں، لیکن اس مہینے میں بھی 2 تاریخیں عمومی طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ ایک 15 شوال، جو شہر لکھنؤ میں 15 شوال عید کی 15 تاریخ امام صادق، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روز شہادت، یہاں کے علماء، بزرگ علماء کی تحقیق کے مطابق لکھنؤ، اطراف لکھنؤ اور جہاں پر بھی لکھنؤ کے اثرات ہیں وہاں پر 15 شوال منائی جاتی ہے۔ بعض علاقوں میں 25 شوال جو ہے وہ امام عالی مقام کی روز شہادت منائی جاتی ہے، اور بعض علاقوں میں 15 رجب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی روز شہادت منائی جاتی ہے۔ میں اس سلسلے میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا، آپ کے علاقے میں جو تاریخ منائی جاتی ہے، چاہے وہ 15 شوال منائی جائے، چاہے وہ 25 شوال منائی جائے یا 15 رجب منائی جائے، آپ اپنے اعتبار سے اس تاریخ میں پوری طرح سے عزاداری کیجئے، سیاہ لباس پہنیے، مجلسیں کیجئے، ماتم کیجئے، جو بھی اظہار غم ہے وہ کیجئے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو تاریخ آپ کے علاقے میں نہیں منائی جاتی ہے ان تاریخوں کا بھی احترام ضرور کیجئے۔ احترام کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے اظہار مسرت ہو۔ بس عزاداروں، ظالموں نے ہمارے چھٹے امام کو بھی اس دنیا میں رہنے نہ دیا۔ امام کو انگوروں میں زہر دیا گیا اور مشیت پروردگار یہی تھی کہ امام ان انگوروں کو نوش فرمائیں۔ امام عالی مقام کو زہر دیا گیا ہجری سن کے حساب سے 148 ہجری میں امام کو زہر دیا گیا۔ اس وقت امام کا سن مبارک، عمر مبارک جو تھی پیکر بشریت میں وہ 65 سال کی تھی، جسم بہت ٹوٹ چکا تھا۔ بعض راویوں کا تو یہ بیان ہے کہ امام کا جسم بالکل کھل چکا تھا، اور اس کے بعد جب زہر دیا گیا اور زہر کا اثر امام پر ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ کسی کو زہر دیا جائے اور اس زہر کی جو ایک تڑپ اور ایک الجھن اور ایک جسم کے اندرونی حصوں میں خلفشار ہوتا ہے، اللہ اس سے سب کو آل محمد کے صدقے میں محفوظ رکھے۔ امام بڑے کرب کے عالم میں تھے، لیکن اس کرب کے عالم میں بھی بہت توجہ سے سماعت فرمائیے گا، امام کو زہر دیا جا چکا ہے اور امام پر زہر کا اثر ہو چکا ہے، ایسے عالم میں بھی امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے عزیزوں کو بلاؤ۔ اور جب گھر کے اندر امام کے عزیز اعزا جمع ہوئے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام نے ارشاد فرمایا جو بھی نماز کو سبک سمجھے گا، کمتر سمجھے گا، میری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی۔ بظاہر تو امام اپنے گھر والوں، خاندان والوں سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن یہ پیغام ساری کائنات میں پھیلے ہوئے جو محبان اہل بیت ہیں، شیعان حیدر کرار ہیں، جو بھی فقہ آل محمد پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام صادق آل محمد وقت شہادت پیش کر رہے ہیں کہ اگر میری شفاعت چاہیے ہے تو نماز کو سبک نہ جاننا، نماز کو کم کرنا سمجھنا۔ الحمدللہ
محبان اہل بیت، عاشقان اہل بیت، فقہ آل محمد پر عمل کرنے والے نماز کو سبک نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ جب بھی کسی امام کی زیارت پڑھتے ہیں تو امام کو خوش کرنے کے لیے 2 رکعت نماز زیارت پڑھ کے بتاتے ہیں کہ ہم آل محمد کو خالی زبان سے نہیں مانتے ہیں بلکہ ان کے کہے کو بھی ہم مانتے ہیں۔ امام پر زہر کا اثر شروع ہوا۔ عزاداروں، ہمارے اور آپ کے 7ویں امام نے اپنے بابا کی وصیتوں کو سنا اور جو کچھ امام نے فرمایا تھا تمام وصیتوں پر عمل کیا۔ 7ویں امام امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو 2 کپڑوں میں کفن دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جس احرام کو باندھ کر، جس کپڑے کو باندھ کر امام حج کرتے تھے اس کپڑے کو بھی امام کے کفن میں شامل کر لیا گیا۔ جب بھی کسی امام کی شہادت پہ گفتگو ہوتی ہے 2 باتیں ضرور سامنے آتی ہیں کہ بیٹا سرانے بیٹھ کر اپنے باپ کی وصیتوں کو سن رہا ہے۔ عزاداروں، یہاں بھی یہ ہوا کہ 7ویں امام اپنے بابا کے سرانے آئے اور باپ نے اپنے بیٹے سے وصیتیں کی، امام نے وصیتوں کو سنا۔ لیکن جب بھی تاریخ میں یہ چیز پڑھی جاتی ہے کہ امام اپنے بابا کی وصیتوں سن رہے ہیں تو بے اختیار کربلا کی طرف ہمارا توجہات جاتی ہیں کہ کربلا میں بوڑھا باپ اپنے بیمار بیٹے کے سرانے کھڑا کہہ رہا ہے، اے لال اب وقت آخر ہے، باپ رخصت ہونے کے لیے آیا ہے، وصیتیں سن لو۔ تو بیٹا تڑپ کے پوچھتا ہے، بابا میرا چچا عباس کہاں ہے، بھیا علی اکبر کہاں ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ مردوں میں اب میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں بچا۔ بیمار بیٹا کونیوں کا سہارا لے کر بیٹھنا چاہتا ہے۔ باپ پوچھتا ہے، میرے لال کیوں بیٹھ رہے ہو، یہ عصا کیوں مانگ رہے ہو، یہ تلوار کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ بابا عصا کا سہارا لیں گے، تلوار سے آپ کی نصرت کریں گے۔ اور پھر جب دوسری بات سامنے آتی ہے کہ امام کو کفن دیا گیا، پھر کربلا کا ایک مظلوم یاد آ جاتا ہے کہ جو بے گورو کفن سرزمین کربلا پر پڑا ہے، ارے جس کا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہے، آپ سمجھ گئے نا، یہ حسین مظلوم ہے جو زمین کربلا پر پامال جن کا لاشا پڑا ہے۔ ارے جسے کفن نہ ملا، آج ساری دنیا روضہ امام حسین پر جاتی ہے تو روضے سے کفن کو مس کر کے لاتی ہے۔ میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب آل اللہ مقاموں فرماتے تھے، اور بھی اماموں کی قبریں ہیں، ذریعہ ہیں، لیکن کہیں سے بھی تمنا کفن نہیں کی جاتی۔ لیکن جب کوئی زائر آ جاتا ہے تو اس سے ایک فرمائش کی جاتی ہے، کربلا سے کفن لیتے آنا۔ تو کفن یوں ہی نہیں لایا جاتا ہے، کفن کو خریدنے کے بعد زائر جا کے روضہ امام حسین، ذریعہ امام حسین سے اس کفن کو مس کرتا ہے۔ میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب علی اللہ مقامو فرماتے تھے کہ شاید یہ رواج اس لیے ہوا ہو کہ جب زائر کفن لے کے جاتا ہے تو کہتا ہے، مولا ہم اس وقت نہیں تھے لیکن اس وقت ہم کفن لے کے آئے ہیں، شاید حسین واپس کرتے ہو کفن کو، ان دعاؤں کے ساتھ لے جا، ہم تجھے زندگی کی دعا دیتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا غسل ہوا، کفن پہنایا گیا، اس کے بعد جنازے کو دفن کرنے کے لیے بیت الشرف سے برآمد ہوا جنازہ۔ قبرستان جنت البقیع کے مدفون ہونے والوں میں یہ آخری امام معصوم کا جنازہ ہے۔ چھٹے امام کے بعد پھر کوئی معصوم اس قبرستان میں دفن نہیں ہوا۔ لیجئے چھٹے امام کا جنازہ بڑے اس طرح سے آیا ہے، روایت میں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں امام کے شاگرد جو اس زمانے کے علماء میں سے تھے، ارے امام کے جنازے کو کاندھا دے رہے ہیں،
پورا مدینہ مسلمانوں سے چھلک رہا ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے۔ لیجئے جنازہ قبرستان جنت البقیع میں پہنچا، باپ اور دادا کے پہلو میں، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کے پہلو میں صادق آل محمد کو دفنا دیا گیا۔ امام موسیٰ ابن جعفر تعزیت بھی لے رہے ہیں اور گریہ بھی فرما رہے ہیں۔ میں کہوں گا اے ساتویں امام، ہم بھی آپ کو پرسہ دیتے ہیں، لیکن مولا جب کوئی آپ کو تعزیت دے رہا ہے، کوئی پرسہ پیش کر رہا ہے، تو کسی کے ہاتھ میں تعزیانہ تو نہیں ہے۔ ارے کوئی آپ کو اذیت تو نہیں دے رہا ہے۔ ہائے کربلا کے یتیم، ادھر آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ ارے کم سن یتیم بچے جب دوڑ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں، جب سینے پر سونے والی بچی بابا بابا کہہ رہی ہے، ارے کوئی تماچے لگا رہا ہے، کوئی تازیانے مار رہا ہے، یتیموں کو کوئی سہارا دینے والا نہیں، بے کسوں کا کوئی مددگار نہیں۔